خوش آمدید ناظرین محترم، وہی ہوا جس کا بالآخر ڈر تھا اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لاہور دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ونگ نے قبول کر لی ہے اور تحریک طالبان پاکستان نے تصاویر جاری کی ہیں۔ اس کا نام تھا فدا سواتی اور اس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خودکش حملہ آور تھا جس نے لاہور میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا اور اس فدا سواتی نے یہ حملہ کیا ہے جس کی تصویر ہم آپ کو اسکرین پر ابھی دکھاتے ہیں۔ اور تحریک طالبان پاکستان نے بیان بھی جاری کیا ہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان کا جو جماعت الاحرار ونگ ہے یہ کام کر رہا ہے اور تحریک طالبان پاکستان ہی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں، اس کو کمک ملتی ہے افغانستان سے اور افغانستان میں اثر و رسوخ ہے تحریک طالبان پاکستان کے جماعت الاحرار ونگ کا، جو کہ بھارت میں موجود دہشت گردوں کے گروہ کا نام ہے۔ لہٰذا فدا سواتی اس کا نام ہے اور اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ ہم ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اسکرین پر اس کی تصویر دکھاتے ہیں، اس دہشت گرد کی، اس جہنم کے کتے کی۔ اور انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ اس میں انہوں نے فدائی حملے میں، یہ اشتہاری تھا، یہ فدا سواتی اشتہاری تھا جس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا اور جس کے نتیجے میں 26 افراد شہید ہو گئے۔ 26 افراد نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو گویا یہ خدشہ درست ثابت ہوا کہ بھارت اس میں ملوث ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ بھارت کی حاصل ہے اور ٹی ٹی پی بھارت کے اشارے پر پاکستان میں اپنی کارروائیاں کرتی ہے۔ اور ٹی ٹی پی کا اصل مرکز وہ تورا بورا کی پہاڑیاں جہاں پہ آئسس کے دہشت گرد ہیں اور افغانستان کے وہ غار ہیں کہ جہاں پر ملا فضل اللہ دہشت گردوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تو ٹی ٹی پی نے جماعت الاحرار کی مدد سے یہ حملہ کرایا ہے پاکستان میں، اور یہ حملہ اب کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، جس کے بارے میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو التوا میں رکھنے کی سازش ہے اور یہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس وقت ہمارے ملک کے تمام چینلز دیکھیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو یہ بتانا پڑے گا نا کہ ہمارے ملک میں 26 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے تمام چینلز اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، بول کی چونکہ اپنی پالیسی ہے تو ہم دونوں چیزیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس وقت تمام چینلز کے سامنے یہ اہم ترین خبر ہے اور یہی سب سے بڑی خبر ہے کہ 26 افراد شہید ہو گئے ہیں اور یہی چاہت کہ توجہ مبذول ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ ہے فدا سواتی، یہ اشتہاری تھا، باقاعدہ اشتہاری ملزم تھا یہ، اور اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے تحریک طالبان پاکستان سے، اس کا تعلق تھا۔ اور جو انہوں نے میسج ریلیز کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، بلکہ وہ نہ دکھائیں تو زیادہ بہتر ہے، ہم ان کی بات نہیں دکھائیں گے، ہمیں ان کی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے۔ بس یہ فدا سواتی جو دہشت گرد تھا، اس کی تصویر ہم دکھا دیتے ہیں، ان کا ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دکھائیں گے، ہماری پالیسی بھی نہیں ہونی چاہیے، ملک کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کا اسٹیٹمنٹ دکھائیں۔ تو ٹی ٹی پی جماعت الاحرار ونگ نے یہ حملہ کیا ہے اور ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ پر یہ دباؤ ڈالنے کی ایک انتہائی گھناؤنی اور غلیظ سازش ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کل یا پرسوں جو اپنا فیصلہ سنانے والی ہے وہ التوا میں چلا جائے۔ جس کو نااہلی لکھی ہوئی دیوار پر نظر آ رہی ہے، اس شخص نے یقیناً اپنے دوستوں سے مدد حاصل کی ہے، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ دوستوں سے یہ مدد حاصل کی ہو، میں کسی کی حب الوطنی پر یا میں پاکستان کے لوگوں کی جانوں سے کھیلنے پر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں مجبور بھی ہوں، میں تھوڑا مجبور بھی ہوں ناظرین، کیونکہ میں نے اقتدار کے ہاتھوں یا اقتدار کی خاطر یا اقتدار سے چمٹے رہنے کی خاطر بھائیوں کو بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تاریخ کے صفحات میں لوگوں کی نعشوں پر اپنے محل تعمیر کرنے والے حکمرانوں کو دیکھا ہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق میں انسانی جانوں کا سودا کر کے اقتدار حاصل کرنے والے مفاد پرستوں کو بھی دیکھا اور پڑھا ہے۔ لہٰذا میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجبور ہوں کہ میں یہ تعین نہ کروں کہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اپنے اقتدار کی، کیونکہ آج رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے
انتہائی شرمناک بیان ہے، شرمناک بیان ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیاسی دہشت گرد ہیں وہ ان خودکش حملہ کرنے والوں سے بدتر ہیں، یعنی اپوزیشن کو انہوں نے سیاسی دہشت گرد کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو پولیٹیکلی ہماری جو اپوزیشن ہے وہ ان دہشت گردوں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی یہ موقع ہے جس وقت چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس ملتوی کر دی، اس موقع پر رانا ثناء اللہ اس واقعے کے اندر سیاست تلاش کر رہے ہیں۔ میں اس واقعے میں سیاست تلاش نہیں کر رہا، میں اس واقعے میں بھارت تلاش کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ میں فرق یہ ہے، میں اپنا دشمن تلاش کر رہا ہوں اور آپ اپنے ملک کے مخالف سیاستدانوں کو اس میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہے میری اور آپ کی سوچ میں فرق۔ میں تلاش کرتا ہوں اس میں بھارت کو، جو میرے ملک کا بدترین دشمن ہے۔ تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ اس کے تانے بانے بھارت سے جا کے نہیں ملتے، بھارت اس میں ملوث ہے، تحریک طالبان پاکستان انوالو ہے، اور تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ٹی ٹی پی نام ہے بھارت کے بنائے ہوئے لچے لفنگے جہنمی کتوں کا، جو بھارت نے تیار کیے۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دیا، جب رسول کی بات آ جائے تو پھر کسی کی کوئی بات نہیں ہوتی، کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور رسول نے فرما دیا ہے یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے جو خوارج ہوں گے۔ یہ خوارج ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے یہ حملہ بھارت کی ایما پر کیا ہے۔ بھارت کو تشویش ہے، بھارت کو پریشانی ہے، بھارت فکر میں ہے کہ 2019 کے الیکشن سے پہلے جو کہ بھارت میں ہونے والے ہیں، نواز شریف کو برسر اقتدار رہنا چاہیے تاکہ ہم کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دبانے کے نام پر ووٹ حاصل کر سکیں، اور کشمیر کی آزادی کی تحریک اسی وقت دب سکتی ہے جب تک نواز شریف برسر اقتدار ہے، کیونکہ نواز شریف کشمیر پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ نونیوں کے پاس وقت نہیں ہے کشمیر پہ بات کرنے کا۔ جو حکومت مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دے، وہ کیا کشمیر پر بات کرے گی؟ کشمیر کمیٹی کا سربراہ کیا کوئی اور رکن نہیں ملا تھا آپ کو؟ مولانا فضل الرحمان کو عرصے سے کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے، کتنی دفعہ انہوں نے کشمیر پہ بات کی ہے؟ ریکارڈ بتا دیں۔ میں کئی کلپس آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں کشمیر پر بات کرتے ہو۔ ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، برہان وانی کے بعد شہادتیں ہوئی ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ بھارت کو کڑا جواب یہ آدمی کبھی نہیں دیتا۔ تو یہ ان کا دوست ہے، یہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا دوست ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی نواز شریف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسفندیار ولی خان صاحب نواز شریف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی بھارت سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھارت کے دوست سمجھے جاتے ہیں، ان کو دوستی کہی جاتی ہے ان کی بھارت سے۔ نواز شریف صاحب بھی بھارت کے دوست ہیں، اور اگر آپ میڈیا ہاؤس کو ہی دیکھ لیں جو ان کا ترجمان بنا ہوا ہے تو وہ بھی بھارت کا دوست ہے، وہ نیلا پیلا ہے، وہ بھارت کا دوست ہے۔ بھارتی کانٹینٹ، بھارتی فلمیں، تو بھارت تو امن کی آشا، تو فلاں، تو یہ بھارت کی چیزیں آ جائیں، شاہ رخ خان کا انٹرویو ہو جائے، سلمان خان کا انٹرویو ہو جائے، شادی میں شاہ رخ خان آ جائے، بھارت بھارت بھارت، صرف بھارت۔ تو بھارت ان کی نگاہوں میں ہے، تو جہاں جہاں بھارت ہے وہاں وہاں یہ سارے بھارت کے دوست موجود ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں نواز شریف کو برطرف کیا جائے۔ برطرف سے مراد یہ ہے کہ نااہلی کے ذریعے نواز شریف کو ہٹا دیا جائے، اور کسی طرح سے ایسا ماحول کریٹ نہ ہو کہ کشمیر ہاتھ سے نکل جائے، جو کہ نکل رہا ہے۔ کشمیر میں بچہ بچہ اس وقت آزادی کے نعرے لگا رہا ہے۔ کشمیر کا نعرہ ایک ہی ہے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تمہیں دینی پڑے گی آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ اور اس آزادی کے لیے کشمیری اس وقت اپنے سری نگر ہو، بارہمولہ ہو، اننت ناگ ہو، جہاں بھی ہو، کشمیری نکلے ہوئے اور اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور بھارت سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اب توجہ مبذول کرانے کے لیے بھارت نے لاہور کا انتخاب کیا۔ لاہور کا انتخاب ہمیشہ بھارت نے، اور یاد رکھیے جب بھی نواز شریف صاحب دباؤ میں ہوتے ہیں، یہ تاریخ ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو میں اس پہ مزید ریسرچ کر کے آپ کو ڈیٹ وائز بتا دوں گا، جب بھی نواز شریف صاحب دباؤ میں آتے ہیں یا تو لائن آف کنٹرول پر کچھ کارروائی شروع ہو جاتی ہے،
یا تو سویلین آبادی پر بھارت گولہ باری شروع کر دیتا ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا پاکستان میں حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب یہ کیس سماعت کی طرف بڑھ رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پارا چنار میں حملہ کیا گیا۔ پارا چنار میں حملہ ہوا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ احمد پور شرقیہ میں لوگ تیل لوٹنے کے لیے گئے اور اس میں جاں باق ہو گئے۔ بہت افسوس کی بات تھی، بڑے درد کی بات ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے، جاں باق ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کے لیے امداد کا اعلان کیا، لیکن آپ پارا چنار کو بھول گئے۔ پارا چنار کے لیے ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ پارا چنار میں تیل نہیں لوٹا گیا تھا، پارا چنار میں آئیسس کے دہشت گردوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر وہاں کی مقامی آبادی کو نشانہ بنایا تھا جو پاک فوج کے ساتھ ہے۔ آپ وہاں گئے بھی نہیں، وہاں گئے جنرل قمر باجوہ۔ جنرل قمر باجوہ نے وہاں جا کر سب سے پہلے تو مظاہرہ جو دھرنا تھا اسے ختم کرایا، ان کا دکھ سنا، ان کا غم سنا، ان کی بات سنی، اور پھر جس کو معطل کرنا تھا اس کو معطل کیا۔ وہاں کے عمائدین سے ملے، زوما سے ملاقاتیں کی۔ ہمارے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بڑا زبردست وہاں اسٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، ان کو بچ کر بھاگنے نہیں دیں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارا چنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں پاک فوج یہاں پر موجود ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ بہت شاندار اسٹیٹمنٹ تھا میجر جنرل آصف غفور صاحب کا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو قمر باجوہ صاحب نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ اور کیا کر کے دکھایا کہ پارا چنار سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر دہشت گردوں کا کنٹرول تھا، اور جناب قمر باجوہ اور میری پاک فوج نے اس پہاڑی کا کنٹرول حاصل کیا، اور اب اس پہاڑی پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دہشت گردوں کو مار دیا اور وہ فرار ہو کر افغانستان چلے گئے۔ اب نیریٹو یہ آئے گا کچھ دیر بعد، میں تو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، نیریٹو یہ آئے گا کہ ہم نے یہ حملہ جو پہاڑی پر جو قبضہ کیا گیا ہے اس کے جواب میں کیا ہے۔ یہ آپ ذرا سنیے گا، ہم نے یہ حملہ جو پہاڑی پر جو پاکستانی پوسٹ قائم ہوئی ہے ہم نے اس کے جواب میں کیا ہے کیونکہ کچھ دہشت گرد افغانستان فرار ہو گئے تھے۔ نہیں، یہ حملہ ہمیں پتہ ہے آپ نے کیوں کیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو آئیسس موجود ہے تورا بورا کی پہاڑیوں پر۔ پارا چنار کی بڑی بلند پہاڑی پہ کھڑو کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سامنے آئیسس کا تورا بورا کی پہاڑیوں پر گشت تک نظر آئے گا۔ اب اس پہاڑی کے بالکل سامنے پاک فوج کا پوسٹ قائم ہو چکی ہے، پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اب آئیسس گھبرا گئی ہے کیونکہ پاک فوج اب اس پہاڑی کی طرف اس کی نگاہ ہے، اب وہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پاک فوج کو مجبور کیا گیا تو میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں ہم گھس کے کارروائی بھی کر سکتے ہیں اور ہم دہشت گردوں سے افغانستان میں گھس کے بھی نمٹ سکتے ہیں جو پاکستان میں انسرجنسی پھیلائیں گے۔ ہم پاکستان میں انسرجنسی جو دہشت گرد پھیلائے گا اور جو گروپ ہوگا ہم وہاں گھس کے بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج میں یہ اہلیت ہے کہ وہ گھس کر افغانستان میں کارروائی کر سکتی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان میں آتے ہیں اور دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایک میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں بات کہ ہمیں اس وقت اپنی پاک افواج کا ساتھ دینا ہے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیڑے نہیں نکالنے ہیں، مین میخیں نہیں نکالنی، چوں چوں نہیں کرنا کہ یہ کتنے پیسے خرچ ہو گئے، یہ کیوں ہو گیا۔ او بھائی بہت کچھ نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاک فوج کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو، پولیس اہلکاروں کو، ان تمام حفاظتی اداروں کو جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج چودھری سعد علی خان صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی کچھ دیر پہلے وہ ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں، اور یہ نام جو سامنے آیا ہے فدا سواتی کا، اس کے بارے میں یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اشتہاری تھا، یہ کہاں سے، ابھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کل تک کھل کر سامنے آئیں گی اور مکمل طور پر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا کہ بھارت اس میں انوالو ہے۔ اب اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ پیر کے روز وہ یہ حملہ کرتا ہے اور متوقع فیصلہ
منگل کو اور بدھ کو لوگ پیش گوئی کر رہے تھے، پریڈکٹ کر رہے تھے. پیر کو جب آپ یہ حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے، مطلب یہ تو ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے. کون ہوگا جو اس وقت مغموم نہیں ہوگا؟ کس کا دل اس وقت بھاری نہیں ہوگا؟ کچھ 26 افراد کی شہادت کوئی معمولی واقعہ ہے؟ پاکستانی ہیں، میرے وطن کے لوگ ہیں، چاہے کراچی میں شہید ہوں، چاہے لاہور میں ہوں، چاہے کوئٹہ میں ہوں، چاہے پشاور میں ہوں، میرا وطن ہے. کراچی میں میرے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو اب پیر کو یہ واقعہ کرنا، در حقیقت یہ ہے کہ اب اس میں سب لگ جائیں، اور لگ گئے. جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا، لیکن میری نگاہیں عدلیہ پر لگی ہوئی ہیں. یہ قربانیاں ہیں، قربانیاں 150 بچوں کی بھی تھیں جو آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے. اگر ہم اس وقت اس واقعے میں لگ جاتے، خدا کی قسم ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب العضب شروع نہیں کر سکتے تھے. ہم نہیں لگے اس واقعے میں. ہم اس واقعے کو ہم نے سبق بنایا اور ہم نے پھانسی کی سزا بحال کی. ہم نے اس واقعے کو سبب بنایا اور ہم نے مدتوں سے منتظر معاشرے کے کیڑے مکوڑوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دی. ہم نے اس واقعے پر اپنا سر نہیں کھپایا اور ہم نے بھارت کو کڑا جواب دینے کے لیے آپریشن ضرب العضب شروع کیا. اب اگر ہم اس واقعے میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس کو ہی خبر بنا کر ہم عوام کی توجہ مبذول کرائے رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، سارا کام یہ ہوگا کہ آپ اس طرف لگ جائیں گے اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے. بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لاہور میں اس وقت 26 افراد شہید ہو گئے ہیں اور پنجاب حکومت نے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. یہ ہے تازہ ترین صورتحال. پنجاب میں اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں. یہ لاہور، یہ آپ صلہ دے رہے ہیں شہادتوں کا کہ آپ اس وقت اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں کر رہے ہیں. آپ نے لڑائی شروع کر دی نا. کہتا تھا نا، میں شیخ صاحب کہتا تھا نا، میں شیخ رشید صاحب میں کہتا تھا نا، میں آپ سے کہتا تھا نا کہ یہ لڑیں گے. آپ کہتے تھے نہیں لڑیں گے. میں کہتا تھا خورشید شاہ صاحب یہ لڑیں گے، یہ آخری وقت تک لڑیں گے، یہ اپوزیشن سے لڑیں گے، یہ عوام سے لڑیں گے، یہ میڈیا سے لڑیں گے. انہوں نے اس میں قانون میں بھی ترمیم کر دی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے اس وقت، اور اس میں کریک ڈاؤن ایک تو شروع ہوا ہے، اور جو قانون میں ترمیم کی ہے وہ جو ترمیم کی ہے مجھے بتائیے گا. قانون، نئے قانون کے تحت جو ہے ڈپٹی کمشنر کو گرفتاریوں کا حق دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، اور یہ اس نام پر کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف نہیں کر رہے بلکہ یہ اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور اب ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں. اب پنجاب حکومت اپنے افسران کے ذریعے سے میدان میں آ گئی ہے اور لڑائی شروع ہو گئی ہے. لڑائی کا پہلا مورچہ لگا لیا ہے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن. اور یہ کریک ڈاؤن جو آپ دیکھتے ہیں کہ نئے قانون کے تحت ڈپٹی کمشنر کو گرفتاریوں کا حق دے دیا گیا ہے. بھئی گرفتاریوں کا حق کیوں نیا قانون بنا؟ یہ آپ پر پیناما کا خوف طاری ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نااہلی ہونے والی ہے. اب آپ جاتے جاتے لڑنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا شیخ صاحب یہ لڑیں گے، شیخ صاحب یہ لڑائی لڑیں گے. 1 ماہ تک زیر حراست رکھنے کا اختیار دے دیا آپ نے ڈپٹی کمشنر کو. تو کس کو رکھیں گے زیر حراست؟ یہ خود کش حملہ آور کو؟ یہ تو حملہ کر کے چلا گیا. اب آپ کس کو رکھیں گے؟ اب آپ اپوزیشن کو رکھنا چاہتے ہیں. آپ وہاں پر، اور آپ کی سب سے بڑی اپوزیشن جس وقت پنجاب میں ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم ہے اور تحریک انصاف ہے. آپ ان کے لوگوں کو، اور پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف، ان کے لوگوں کو آپ 1 ماہ تک زیر حراست رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ 1 ماہ تک رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، یہ آپ کو معلوم ہے. اور جب انسان یہاں تک سوچنے لگے تو پھر قانون قدرت حرکت میں آتا ہے. یہ وقت تھا کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھتے اور یہ طے کرتے کہ ملک جن حالات سے دوچار ہے اس وقت ہمیں اقتدار کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اقدار کی فکر کرنی چاہیے. یہ اقتدار کی فکر کا وقت نہیں ہے، یہ اقدار کی فکر کا وقت ہے. ہمارے اقدار، ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، لیکن ہم اقتدار کی فکر کر رہے ہیں. ہم میں اگر ذرا بھی، تھوڑی بہت بھی اگر ہمیں احساس ذمہ داری ہوتا تو ہم اس وقت کرسی سے اتر جاتے اور ہم یہ کہتے کہ نہیں، ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا.
ہم پہ بہت الزامات ہیں، اور ہم ویسے بھی ان حالات میں ہم کیا کسی کو ریلیف دے سکتے ہیں جو کہ ہم خود ریلیف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ جو خود ریلیف ڈھونڈتے پھر رہے ہوں وہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ ان سے کیا ریلیف کی آپ توقع کریں گے؟ لہٰذا انہوں نے یہ آخری وار کیا ہے، ابھی انہوں نے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اور اس کے بعد یہ عدلیہ سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ عدلیہ سے لڑیں گے، یہ عدالتوں سے لڑیں گے، ہر حال میں لڑیں گے، اور عدالتوں سے جب لڑیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ عدالتوں سے جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ادارے عدالتوں کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ وہ حکومت کی حفاظت کے ذمہ دار سے کہیں زیادہ اداروں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اداروں سے نظام چلتا ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے برقرار رہنے چاہیے۔ ادارہ ہمارے ملک کی عدلیہ ادارہ ہے، ایک ستون ہے، اور اگر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک اور ستون جو موجود ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اسے کرنی پڑے گی۔ آپ لڑائی کے موڈ میں آ گئے ہیں، آپ نے 26 افراد کی شہادت کے بعد ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ کسی کو بھی وہ حراست میں لے سکتا ہے اور 1 مہینے تک وہ حراست میں رکھ سکتا ہے۔ اپوزیشن کے خلاف آپ سرگرم ہو گئے ہیں، ہو جائیے، کر لیجئے یہ آخری کوشش بھی، اور اس کے بعد اگر آپ میڈیا کے لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو پکڑ لیجئے، کر لیں یہ آخری کوشش بھی، آپ کر لیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سازشیں کر کے تم آ گئے ہو اگر، یہ نہ بھولو کہ یہ وقت ہے مختصر، کہہ رہی ہے ہر ایک آنے والی سحر، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میڈیا کی آواز پر پابندی لگا دیں گے، آپ اس کے لیے پیمرا کو استعمال کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے تو آپ گرفتاریاں کروائیں گے، لوگوں کو پکڑیں گے، آپ اپوزیشن کو پکڑیں گے، آپ عدالتوں پر دباؤ ڈالیں گے، آپ ریلیاں نکالیں گے، آپ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ یہ بھی کر گزریے، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر گزریے۔ اس وقت پنجاب میں، لاہور میں 26 افراد شہید ہوئے ہیں، غم تو اس کا ہے، دکھ تو اس کا ہے کہ آج کے دن، پیر کے دن یہ کیوں ہوا؟ یہ فیصلہ آنے سے 2 یا 3 دن پہلے کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دن سماعت ہوتی تھی اس دن کوئی نہ کوئی واقعہ لائن آف کنٹرول پہ ہوتا تھا، اور میں ٹویٹ کرتا تھا ہو سکتا ہے اتفاق ہو، پھر ہوتی تھی، پھر کوئی واقعہ ہو جاتا تھا۔ ہر روز سماعت، صرف 1 دن واقعہ نہیں ہوا ہے، باقی 5 دن سماعت ہوئی ہے، 4 دن لائن آف کنٹرول پر گولہ باری ہوتی رہی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب سماعت ختم ہو گئی، جب مری میں سیر سپاٹا پورا ہو گیا، تو جب فیصلے کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، فیصلے کے دن قریب آ رہے ہیں، تو لاہور میں آپ نے آج دیکھا کہ 26 افراد شہید ہو گئے، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ سب مل کر بیٹھتے ایک حکمت عملی مرتب کی جاتی، کون نہیں چاہے گا اس وقت کہ ہم شہادتوں پر ایک ہو جائیں؟ کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ خان صاحب سے بات کرتے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو آپ ہم سے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں، پیپلز پارٹی صاحب کہتے وہ بھی یہی کہتے، چودھری شجاعت صاحب سے کہتے وہ بھی یہی کہتے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ساتھ لینے کی بجائے کہ آپ ساتھ لیتے، آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کر لیں کریک ڈاؤن، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ کے جو اختیار میں آپ کریں۔ جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، اور یہ مجھے خدشہ تھا، کیونکہ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کا یہ تھا کہ اپوزیشن کی جو دہشت گردی ہے وہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے زیادہ بدترین ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ تھا، جس کو میں آپ کے سامنے ایکچولی ورڈز نہیں پیش کر رہا، بٹ وہ یہ کہنا چاہتے تھے، اور یہ کہا ہے انہوں نے۔ اب اگر ایسا سٹیٹمنٹ پنجاب کا وزیر قانون دے گا تو اس کے بعد تو کریک ڈاؤن ہی شروع ہونا ہے، اور وہی ہوا ہے، کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ تو اب آنے والے دنوں میں صورتحال آپ اپنے لیے مزید تکلیف دہ بنا رہے ہیں، مزید خطرناک کر رہے ہیں، مزید آپ کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ آپ عوام کو اور خلاف کرتے جا رہے ہیں، اور خلاف کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے بجائے اس کے کہ تعزیت کرتے، آپ وہاں پر پہنچتے، لوگوں کے غم اور درد میں شریک ہوتے، آپ نے ایک نیا قانونی بنا ڈالا، بلکہ ترمیم کر دی اس میں۔ کیونکہ دیکھیے دہشت گردوں کے لیے اگر یہ کہا جائے گا کہ یہ دہشت گردوں کے لیے بنایا گیا تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دہشت گرد یہ جو حملہ ہوا ہے یہ خود کش حملہ ہے۔ خود کش حملہ آور کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟
خودکش حملہ آور کو تو آپ پکڑ نہیں سکتے. خودکش حملہ آور تو خفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات پر گرفتار ہو سکتے ہیں کارروائی سے پہلے, جیکٹ پہننے سے پہلے, کہ اس گھر پر یا اس مقام پر حملہ کر دیا جائے یا مقابلہ ہو جائے. جو نورین لغاری کا کیس ہمارے سامنے ہے نا, جس بچی کو لے کر چلے گئے تھے, اس کو اگر یہ استعمال کرتے تو کتنا بڑا خطرناک واقعہ مسیحیوں کے ساتھ ہو جاتا, ہماری مسیح برادری کے ساتھ. تو خودکش حملہ آور کو تو پکڑنا مشکل کام ہے. تو آپ کس کو 1 ماہ کے لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کس کو؟ اور 1 ماہ کے لیے کیوں؟ ٹائم گین, وقت لے لو, وقت لے لو. جولائی کا مہینہ تو گزر ہی گیا ہے, اگست گزار لو کسی طرح. اس کے بعد سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 4 مہینے ملک میں انتشار رکھو, گزارو. مارچ آ جائے کسی طرح, مارچ, اور مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہو جائیں, ہم اکثریت میں آ جائیں, پھر بھاڑ میں جائے حکومت. کیونکہ ہم تو پہلی پیشن گوئی کر چکے ہیں, 2018 میں ہم جیتے ہیں, اور پھر میں چاہے قبل از وقت انتخابات بھی کر, لیکن مارچ گزار لوں میں, سینٹ کے الیکشن ہو جائیں. یہ وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن مجھے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس غلطی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ملاقات کا وقت اب شروع ہوگا, جو کہ عموماً جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ وقت اب شروع ہوگا. باقی آپ کے اقتدار کا وقت مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت تکلیف دہ بات ہے کہ 26 افراد میرے وطن میں آج شہید ہو گئے ہیں. فوج وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہے, وہاں پر ٹروپس پہنچ گئے ہیں, اور پنجاب حکومت بجائے اس کے کہ فوج کا شکریہ ادا کرتی. میجر جنرل آصف غفور صاحب کے ٹویٹس پر آپ کو بڑا اعتراض رہتا ہے نا, اس نے یہ ٹویٹ کیوں کر دیا, آصف غفور 22 گریڈ کا افسر, وہ یہ کیسے کر سکتا ہے. بہت کچھ کہا تھا آپ نے اس بیچارے شریف آدمی کو. میجر جنرل آصف غفور انتہائی شریف آدمی ہے وہ, اس شخص کو آپ نے کیا کچھ نہیں کہا. تو آج اگر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ٹروپس کو پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے, تو تھینک یو کہہ دیں, شکریہ ادا کر دیں. لیکن نہیں, شکریہ آپ ادا نہیں کریں گے. مخاصمت ہے پاک فوج سے, جلن ہے. پاک فوج ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. یہ خود کا یوٹوپیا بنایا ہوا ہے, آپ کا سوچا ہوا ہے, خود ہی سوچ لیا آپ نے. فوج آپ کے خلاف کیوں کرے گی سازش؟ فوج سازش کیوں کرے گی؟ ضرورت کیا ہے فوج کو سازش کرنے کی؟ سازش تو حکومتیں کرتی ہیں, آرمی کیوں کرے گی سازش؟ آرمی تو لگی ہوئی ہے حفاظت میں, پاکستان کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہے. اور یہ تو پولیس اہلکاروں پہ حملہ, خودکش حملہ آور شہر میں داخل ہوا ہے, سرحد پہ کچھ ہو رہا ہے. کیا آرمی تھی لاہور میں جو اب آپ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوں گے کہ آرمی کیا کر رہی ہے؟ کیوں آرمی کیا لاہور میں تھی؟ آرمی کیا لاہور میں ڈپیوٹ ہوئی ہے؟ گھر تو قریب میاں شہباز شریف صاحب کا ہے, تو شہباز شریف صاحب کے گھر کے قریب ہوا ہے, تو یہ تو نااہلی شہباز شریف کی ہوئی. آرمی تو وہاں پہ موجود نہیں تھی. آرمی تو سرحدوں پر ہے, سرحد سے کوئی گھس کے آیا اندر. یہ تو وہ بچے کچھ دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں ہی پھیلے ہوئے ہیں, جنہوں نے پناہ گاہیں بنا لی ہیں. اس لیے فوج کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر کرایہ دار رہنے کے لیے آیا ہے تو ایسے مت اسے آپ کرائے پر دے دیں جگہ. دیکھیں کس گھر میں لوگ 2 رہتے ہیں بتانے کو, اور روٹیاں زیادہ جا رہی ہیں بازار سے خرید کے, کوئی روٹیاں اگر زیادہ لے کے جا رہا ہے رپورٹ کریں کہ اس گھر میں روٹیاں باہر سے آ رہی ہیں, نان آ رہے ہیں, زیادہ جا رہے ہیں. چیک کریں آپ کے ارد گرد کسی محلے میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں آ گئے جو بہت انجانے سے ہیں, جن کے حلیے بڑے عجیب سے ہیں, جو چادریں پہنتے ہیں, جو کچھ آپ کو شناسا سے نہیں لگتے, جن سے اپنائیت کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی, تو وہ اطلاع کریں. یہی کر سکتے ہیں نا. باقی سرحد سے تو کوئی اندر نہیں آ رہا, سرحدوں کی حفاظت تو فوج کر رہی ہے. تو سازش کس بات کی؟ سازش تو آپ اپنے خلاف خود کر رہے ہیں, اس طرح کے لاز بنا کے, یہ قانون بنا کے. کیا کریں گے آپ؟ آج آپ اپوزیشن کو پکڑ لیں, کل آپ ہمیں بند کر دیں گے. ہمیں تو معلوم ہے, کل آپ ہمیں بند کر دیں گے, ARY کو بند کر دیں گے, 24 کو بند کر دیں گے, نیو کو بند کر دیں گے, جو چینلز ہیں, جو اس وقت سچ اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں. میں اگر کسی کا نام نہ لے سکوں تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ اس سب کو بند کر دیں گے اور ان کے ذریعے سے کہلوائیں گے کہ دیکھو یہ جو آپ کے اپنے ہیں, کہ یہ دیکھو یہ کوئی صحافت ہوتی ہے, یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. ارے اگر یہ صحافت نہیں ہوتی تو کیا یہ سیاست ہوتی ہے؟ اگر یہ صحافت نہیں ہوتی تو جعلی دستاویزات جمع کرنا کیا حکومت ہوتی ہے؟
اگر یہ صحافت نہیں ہوتی تو کورٹ کو گمراہ کرنا کیا شرافت ہوتی ہے؟ یہ شرافت بھی نہیں ہے. تو ہم تو صحافت کر رہے ہیں، آپ تو شریف ہو کر شرافت بھی نہیں کر رہے. آپ تو وہ دستاویزات جمع کرا رہے ہیں جو کورٹ میں جعلی ثابت ہو رہی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج توجہ ہٹا دی گئی ہے. بھارت اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے توجہ ہٹ جائے اور لوگ لاشیں اٹھانے میں لگ جائیں. چلو ایک ہفتہ اس میں اور گزرے گا، اس کے بعد سوچیں گے پھر کیا ہوتا ہے. لیکن عدالت اس کو دیکھ رہی ہے. جج صاحبان اس بیانیے کو بھی سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. وہ بھی جانتے ہیں کہ جندل آیا ہے اس ملک میں. انہیں بھی معلوم ہے کہ مودی نے مہندی اور مایوں میں شرکت کی ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ مکیش امبانی یہاں پہ کیا کام کرنا چاہتا ہے. اور والیوم نمبر 10 میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو جج صاحبان پڑھ چکے ہیں. تو جج صاحبان پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا. وہ کسی قسم کی دہشت گردی کے دباؤ کو اپنے فیصلے پر حاوی نہیں کریں گے. وہ فیصلے کی تاریخ جو انہوں نے سوچ رکھی ہے اپنے دماغ میں، انشاءاللہ وہ اسی تاریخ کو فیصلہ سنائیں گے. وہ التوا میں نہیں ڈالیں گے اس کیس کو. اور وہ پہلے جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ نہیں تھا جس پہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھیں، وہ عبوری حکم تھا. اور اس عبوری حکم میں جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جناب جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے فیصلہ سنا دیا تھا اور اس کے بعد اپنا نوٹ لکھ دیا تھا. لہٰذا وہ اس 3 رکنی بینچ میں شامل نہیں تھے جو جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بنائی. اور یہ وہی 3 جج تھے جو مزید شواہد چاہتے تھے. یہ وہ معزز جج تھے ہمارے جن کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مزید شواہد مانگے تھے تاکہ اگر جب وہ فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے، تو کوئی شک و شبہ نہ رہے، کوئی انگلی نہ اٹھائے. جو کہ انہوں نے اپنے آخری ریمارکس میں کہا تھا، کسی کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا گیا تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ شواہد کمزور تھے. انہوں نے صاف شواہد دیکھ لیے، 5 دن سماعت کی، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. اب اگر ان 3 جج صاحبان میں سے کوئی ایک جج بھی آپ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، مجھے تو امید ہے انشاءاللہ تینوں جج صاحبان کا متفقہ فیصلہ ہوگا. چلیے اگر ایک جج بھی دیتا ہے تب بھی 3-2 کا ریشو آئے گا. میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ 3 رکنی بینچ الگ ہے؟ نہیں، الگ نہیں ہے، یہ اسی بینچ کا حصہ ہے. وہ عبوری حکم تھا، یہ فیصلہ ہوگا. اور ایک جج بھی اگر کہہ دیتا ہے تو 3-2 ہو جائے گا. 2 کہہ دیتے ہیں تو 4-1 ہو جائے گا. اور تینوں کہہ دیتے ہیں تو پھر 5 کے 5 نے آپ کو گھر بھیجنے کا کہہ دیا. اب اس کے لیے مودی جتنی کوشش کر لے، اس کا دوست بچ جائے، اس کا جانے جگر بچ جائے، اس کا یار بچ جائے، تو وہ یہ کاروائیاں کرا لے تو وہ کرتے رہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہنے کے لیے بنائیں، پاکستان قائم رہے گا. اور یہ دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتی. ہم پھر سے اپنے عزم کو دوبارہ یکجا کر کے دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن رد الفساد ہو رہا ہے، ہر پاکستانی اس کا سپاہی ہے. اور یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ فوجی تھے سب کے سب. میں آج ان کو فوجی کہتا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ قمر باجوہ صاحب نے کہا تھا. میں قمر باجوہ صاحب کو کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ آپریشن رد الفساد میں پوری قوم سپاہی ہے. تو یہ 26 لوگ عام شہری نہیں تھے، یہ سپاہی تھے. یہ 26 سپاہی شہید ہو گئے ہیں. 26 سپاہی جو آپریشن رد الفساد میں پاک فوج کا حصہ تھے، وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد نشریات کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا اس کے بعد ہمارے دوست جناب بلکہ آج اب پتہ چلا ہے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب اور جناب شبلی فراز صاحب اور جناب شیخ وقاص اکرم صاحب یہ پروگرام کریں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے 10:30 بجے. ایسے نہیں چلے گا.